بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 10th. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج ہم اسلامیات میں سورہ احزاب کا رکوع نمبر 1 پڑھیں گے. رکوع نمبر 1 میں آیات 1 تا 8 تک آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو سمجھایا گیا ہے وہ سب ہم سمجھیں گے. احزاب کے معنی جو ہیں وہ حزب کی جمع احزاب. حزب کہتے ہیں گروہ کو، ٹھیک ہے، اور احزاب ہوا زیادہ گروہ، زیادہ قبیلے، ٹھیک ہے. تو سورہ احزاب کا جو نام ہے وہ اس وجہ سے احزاب پڑھا کہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. اس کا ذکر ہے تو اس میں بہت سارے قبیلوں نے مل کر کفار کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دیا، تو اس لیے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ الاحزاب پڑا، یعنی حزب کی جمع. حزب جس کے معنی ہے گروہ یا قبیلہ، تو اس کی جمع ہے احزاب. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبیو، اے نبی، اتق اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا اور نہ تطیعہ، کہنا مانو، اطاعت کرو، پیروی کرو، للکافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ کے شروع ہی میں مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا بالکل نہ ماننا. ان اللہ، بے شک اللہ کانا ہے، علیمن، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام رازوں سے، تمام باتوں سے اللہ کی ذات ہی واقف ہے، وہی سب جانتا اور حکمت والا ہے کہ کون سا حکم کب کہاں پہ بھیجنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے، اسی کو یہ راز معلوم ہے. تو آپ نے کافروں اور منافقوں کا کہنا بالکل نہیں ماننا، اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، اس پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی حکمت والا ہے. واتبع، اور پیروی کرو، ماں جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیکا، تمہاری طرف، میں رب کا، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس کتاب کی. کتاب کون سی؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے، تو اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف وحی کی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ کانا ہے، بما، اس پر جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبردار، خوب. یعنی اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے، اسی کو تمام اعمال کی خبر ہے. تو تم نے پیروی کس کی کرنی ہے؟ اپنے رب کے حکم کی، اس کی وحی کی، اس کتاب کی جو تمہاری طرف تمہارے رب نے وحی کی. وتوکل، اور بھروسہ رکھو، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز. یعنی تم نے بھروسہ کس پر رکھنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے اوپر، کیونکہ وہی تمہارے لیے بہترین کارساز ہے، بہترین تمہارا جو ہے وہ تمہارے ہر اعمال سے اچھی طرح سے واقف ہے. ٹھیک ہو گیا. ما جعل، اچھا، یہ جو 2 آیتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، 3 آیتیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین کر رہے ہیں، چند باتیں سمجھا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سمجھائی کہ تم نے کس سے ڈرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ہے. تقوی کی تلقین، مطلب یہاں پہ تقوی کی تلقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور آگے پھر نبی پاک کس کو تقوی کی تلقین کریں گے؟ اپنی امت کو، مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف ڈرو. دوسری چیز کیا سمجھائی؟ کفار اور منافقین کا کہنا بالکل بھی نہ ماننا، ان کے پیچھے بالکل نہ چلنا. ولا تطیع الکافرین والمنافقین، کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا تم نے نہیں ماننا. ٹھیک ہے، اور کیوں؟ یہ اس لیے کہ دین کی مصلحت کس چیز میں ہے، کس چیز میں نہیں، یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا. تو جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملے آپ اس کے اوپر چلیے. ٹھیک ہو گیا. اب تیسری چیز کیا بتائی؟ کہ اللہ کی طرف سے وحی کی پیروی کرو، جو کتاب اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے تو تم صرف اس کی پیروی کرو. اور چوتھی چیز، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. یعنی ہر معاملے میں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اللہ کے نبی کو اللہ کی ذات یہ ہدایت فرما رہی ہے کہ تم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اور دنیا بھر میں، دنیا
تمام کی تمام بھی تمہاری مخالف ہو جائے تو تم اس کی پرواہ نہ کرو کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو 4 چیزوں کی تلقین. اسٹوڈنٹس آپ نے 4 چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اللہ سے ڈرو، کافروں اور منافقوں کا کہنا بالکل نہ مانو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اور اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرو. ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور جتنے بھی مشکل الفاظ وغیرہ آ رہے ہیں نا بیچ میں، ان کے معنی بھی آپ نے یاد کرنے اور اپنی کاپی میں بھی لکھنے ہیں. میں اسی لیے لفظ بلفظ اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، تُتی کہنا نہ، ولا تُتی ہے کہنا نہ ماننا. ٹھیک ہے؟ علیمن جاننے والا، حکیمہ حکمت والا، خبیرہ خبر رکھنے والا. ٹھیک ہے؟ وتوکل بھروسہ رکھو، اللہ اللہ پر، وکفا کافی ہے، وکیلا کارساز. ٹھیک ہو گیا؟ یہ معنی آپ نے یاد رکھنے. ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے رجل کسی مرد کے من قلبینی سینے میں، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے قلبینی 2 دل. ما جعل اللہ نہیں بنائے اللہ نے رجل کسی مرد کے من قلبینی 2 دل فی بیچ میں جو فی اس کے سینے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں اس کے 2 دل نہیں بنائے. اب یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ کافروں میں ایک شخص تھا، تو کافر کہتے تھے، وہ ذرا بہت ہی ہوشیار سا تھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ایک غلط قسم کی رسم تھی کافروں میں کہ جو بندہ ذہین ہوتا تھا تو وہ کہتے کہ اس کی سینے میں 2 دل ہیں. تو اس وقت کا ایک بہت ہی ذہین سا ایک شخص تھا کفار میں، تو کہا جاتا کہ یہ اس کے دل میں، اس کے اللہ تعالیٰ نے 2 دل بنائے ہیں، اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ذہین ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی نفی کی، ان کی اس بات کو رد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے، کسی بھی مرد کے، کسی بھی عورت کے، یا کسی بھی جتنی بھی اس نے اپنی یہ مرد عورت کی مخلوق، اس میں کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ رد کیا گیا اس چیز کو کہ نہیں بنایا اللہ نے کسی بھی آدمی کے 2 دل اس کے سینے میں. وما جعل، اور نہیں بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللہ ہی وہ جنہیں تظاہرون تم ماں کہہ بیٹھتی ہو، منہن ان میں سے امہاتکم تمہاری مائیں. یعنی اگلی آیت میں جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عرب جو ہیں وہ عورت کو اگر کہہ دیتے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے ان پہ حرام ہو جاتی تھی اور اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا. تو یہاں پہ اس چیز کی بھی نفی کی گئی کہ جو ہیں وہ جن عورتوں سے تم زہار کر لیتے ہو، یعنی انہیں اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو یا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. تمہاری اصل ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے. کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ تمہاری ماں نہیں ہو سکتی. وما جعل، اور نہیں بنایا ادعیاءکم تمہارے لے پالکوں کو، لے کر جو بیٹا پالتے ہیں نا اس کو لے پالک کہتے ہیں. ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے، تمہارے اپنے بیٹے، یعنی جنہیں تم کسی سے لے کر پالتے ہو انہیں تمہارا حقیقی بیٹا نہیں سمجھا جائے گا. ذالکم، یہ تمہارے قولکم باتیں ہیں، بیافواہکم تمہارے اپنے منہوں کی، یعنی یہ باتیں تم نے خود سے گڑھ لی ہیں، تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تمہیں کوئی حکم نہیں دیا. واللہ، اور اللہ یقول کہتا ہے حق کا حق بات، وہوا، اور وہی یہدی ہدایت کرتا ہے، دکھاتا ہے، سبیلا راستہ سیدھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے انسان کو. سیدھا راستہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دکھاتی ہے اور کوئی نہیں دکھا سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ ادعوہم، بلاؤ انہیں، لآبائہم، ان کے اصل باپ کے نام سے، وہ اقسط، وہ زیادہ انصاف ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یعنی ان بچوں کو جنہیں تم نے ایسی منہ بولا بیٹا بنایا ہوا، ان کو ان کے اصل باپ کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے. اب یہاں پہ حضرت زید جو تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو لوگ پھر انہیں اس وقت عرب میں دستور تھا جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتے تو اسے حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس کی ولدیت میں اسی شخص کا نام لکھا جاتا تھا جو اسے بیٹا بنا لیتا. تو لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر بلانے لگے. جب وہی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی تردید ہوئی تو پھر جتنے بھی نبی پاک ہیں ان کے صحابہ وہ ان کو زید بن حارثہ کہہ کر بلانے لگے. ان کے والد کا نام حارث تھا. تو وہ ان کو اس طرح، تو کافر جو ہیں وہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ دیکھو جو زید ہیں ان کو اب جو ہے وہ زید بن محمد
محمد کی جگہ زید بن حارثہ کہہ کر بلایا جا رہا ہے، تو اس پہ یہ تردید کی گئی کہ جو ان کے اصل والد ہیں ان کو انہی کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، ولدیت میں اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا۔ فَإِن لَمْ پس اگر تعلموا تم نہ جانو آباءہم ان کے حقیقی والد کا نام، فَإِخْوَانُكُمْ پھر وہ کیا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں یعنی دینی لحاظ سے پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَلَيْسَ اور نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ فیما اس میں جو اخطأتم تم غلطی سے کوئی خطا کر دو، بھی ساتھ اس کے، ولیکن ما اور لیکن ما جو تعمدت تم ارادتن کرو، قلوبکم تمہارے یعنی جو تم جان بوجھ کر گناہ کرو گے اس پر تمہاری پکڑ ہوگی، لیکن جو گناہ تم سے غلطی سے ہو گیا یا بھول سے ہو گیا یا جاننے سے پہلے ہوگی، جیسے پہلے تو پتہ نہیں تھا نا، وہی سے پہلے کیا پتا تھا کس طرح نہیں، اب وہی آنے کے بعد پتہ چل گیا کس طرح نہیں کرنا اور پھر بھی تم کرو تو وہ گناہ ہوگا، کیونکہ پھر تم جان بوجھ کر کرو گے، اور جو پہلے ہو گیا وہ غلطی ہے، وہ گناہ نہیں ہے، تو اس کی معافی ہے، گناہ کی نہیں ہے لیکن غلطی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو چیز پہلے ہو گئی اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو اب تم جان بوجھ کر کرو گے اس پر پھر تمہاری پکڑ ہوگی اور اس کا تمہیں سزا ملے گی، تو ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک ہم نے پڑھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جتنے بھی مشکل الفاظ آئے ہیں اور ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں اپنی کاپی میں، سب سے پہلے آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ اس چیز سے جتنی ہم نے آیتیں 8 آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں، تو ان میں جو آگے سوال جواب ہیں آپ کی مشق میں، جو پہلا سوال پوچھا گیا ہے وہ ہے سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ تو میں نے آپ کو 4 باتیں بتائیں۔ ٹھیک ہے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مندرجہ ذیل باتوں کی تلقین کی گئی۔ پہلی، اے پیغمبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یعنی اللہ کے سوا کسی، اگر آپ اس کو خود سے آگے ایک لائن بڑھانا چاہیں نا تو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے علاوہ کسی کی پرواہ مت کرو، کسی سے مت ڈرو۔ ٹھیک ہے، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ان پر عمل کرو۔ دوسری، کفار اور منافقین کا کہنا نہ ماننا، کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دین کی مصلحت کس چیز میں اور کس میں نہیں ہے اس کو زیادہ اللہ کی ذات جانتی ہے، آپ نہیں جانتے۔ تیسری چیز، تابعداری صرف وہی الہی کی کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہی کی تابعداری کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب بھیجی اس کے حکم پر چلیں گے، کسی اور کے حکم پر نہیں چلیں گے۔ چوتھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ایک کارساز اور کافی ہے، چاہے پوری دنیا بھی آپ کی مخالف ہو جائے، آپ نے صرف کس پر بھروسہ رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے، میں نے آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بھی حضرت زید کا واقعہ سنا کے بتایا، تو جواب میں یہی ہے کہ سورہ احزاب کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے بارے میں اصلاح فرمائی کہ اے مسلمانوں، منہ بولے بیٹے آپ کے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ نہ دیں اور نہ اس کو وراثت میں شریک کریں، کیونکہ وراثت حاصل کرنے کے لیے حقیقی اور خونی رشتہ ہونا ضروری ہے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی باپ کی نسبت سے پکارا کرو، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ان آیات میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ اگر تمہیں کہیں لاوارث بندہ ملے اور اس کے والدین کا معلومات حاصل نہ ہو تو تم لوگ اس بندے کو بھائی یا ساتھی یا دوست کہہ کر پکارو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گئی آپ کی یہاں تک 2 سوال جواب۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنے ہیں، انشاءاللہ جو ہمارے آگے آیات رہتی ہیں اس سبق میں وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے پڑھی ہیں اپنی آیتیں 5، ٹھیک ہے، 5 پڑھی ہیں، 3 ہماری آیتیں رہتی ہیں، وہ ہم سب اگلے اس سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان کو اچھے سے لکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔